بسم الله الرحمن الرحيم. وسلاما عليك يا سيدي يا رسول بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے، کیونکہ ہمارا جیسے قرآن تو جبھی قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سوچنا یہ ضروری ہے. بلا وجہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آپ میں گفتگو کرتے ہوئے یا بلا وجہ ادھورا بیان سن کر چلے جانے سے اس کی برکتیں ناقص ہو جانے کا اندیشہ ہے. نیت کیجیے انشاءاللہ سارا بیان توجہ سے سنیں انشاءاللہ. جو سنیں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو جو یاد رہا اس کا درد دیگر لوگوں تک بھی پہنچائے. اس مدت کو پیارے کی تعلیم نہیں ہو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج مبارک محفل کو ایک خاص مقصد حاصل ہے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب المنصر کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج شریف فرمائی. یہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ اس طرح کی معراج کسی نبی کسی رسول کے باقی نہیں ہوئی جو معراج سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ آپ کی فضیلت ہے، آپ کی خصوصیت ہے اور آپ کا معجزہ. معراج ہے کیا؟ جب باتیں جب ہماری کی بات یاد رکھنے کی بات اختیاری آپ باتیں آپ کی واجبہ میں ضرور آیت کے ترجمہ تفصیل سے پڑھ اس کو سمجھ لیجیے اور میرے ساتھ نیت بیانی ہمیں اس کو یاد رکھنا. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معراج ہے کیا چیز ہے. سرکار عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ ہے سر مسلمان کو اس کو سمجھنا اور اس کا علم حاصل کرنا آپ کی ضروری ہے کہ معراج یہ ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے قریب حصے رات کے تھوڑے حصے میں آسمانوں پار لا برداشت تک معراج نصیب فرمائی. تو یہ جو معراج بھی ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادتیں ہوئی ہیں. عالم بیداری میں ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو خواب آیا ہو یا آپ کو خیال آیا ہو آپ کو وہم آ گیا ہو کہ آپ ساتوں الفاظ پار گئے ہیں اور اپنے رب عز و جل کا علاج کیا نہیں، بلکہ معراج حالت بیداری میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاپ کے ہوئے نصیب ہوئی ہے. تو معراج کی حالت میں نصیب ہوئی ذرا سب بھی کہہ بیداری میں ہوئی تو معلوم ہوا کہ خاص کے اندر معراج نہیں کی اس معراج کا نبی ہوگا جو مشہور معروف ہے صلاحیت المرجل کے حوالے سے. تو بیداری کی عالم میں نمبر 1
زبردست کی بیراج ہوتی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہوتی اور جسم کو ہوتی. ایسا نہیں کہ بابا روح کو بیراج ہو یاد تو ہے لیکن روحانی طور پر بیراج ہو نہیں، بلکہ ہمیں یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے اور یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیراج ہوئی روح کے ساتھ بھی اور جسم کے ساتھ، یعنی روح بعد جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیراج نصیب فرمایا. تو کتنے عقیدے ہو گئے ذرا سنتے کہنی. تو پہلا عقیدہ کیا ہوا کہ آپ کے اندر بھی عادت بیداری یاد رکھنے والی باتیں جانتے ہو آپ کے اندر نہیں. اور دوسری بات دوسرا عقیدہ کہ بابا روح کو بھی ہے جسم اس سے شامل تھا، یہ جسم اس کے اندر شامل تھا، روح کی شامل کی روح باعث سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیراج نصیب. تو کتنے عقیدے ہو گئے؟ وہ تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آنکھوں کی آنکھوں سے محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو دل سے کاروں سے سننے کا نہیں ہوا اس توجہ کے ساتھ ایسا بلکہ انسان کی جو آنکھیں ہیں انسان کی آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے حالت بیداری کے اندر روح اور جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. کتنے عقیدے ہو گئے؟ تین عقیدے. پہلا عقیدہ کیا ہے؟ اور دوسرا عقیدہ کیا شامل تھا وہ شامل. اور تیسری آنکھیں تھی ظاہری آنکھیں تھی یہ کئی بھی آنکھوں سے رب عز کا دیدار نصیب ہوا. اب اس چیز میں ہماری آپ نے سن لیے ہیں دیکھتے کہ سمجھ سکتا ہے اس چیز کو مبشرین اور اقوال صالحین چاہے والے اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو جمہور مبشرین اور جمہور فقہائے کرام اور جمہور صالحین اور جمہور ہمارے پر فرق ہے بزرگ ہوتے ہیں کیا اجماع مجھے انہوں نے اشارہ فرمایا ہے کہ جو اس چیز کا انکار کرتا ہے اس چیز کا انکار کرتا ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیراج مسجد حرام کے جیسے مقدس تک ہوتا ہے وجہ سے عطا فرمائی. تو جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. کیوں کافر ہوگا؟ اس نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ جب حضرت قرآن مجید کے مطلب ہے. ابھی ہم آئے ابھی ہم تفصیل سنیں گے سارے آئے ابھی ہم نے سننے ہیں لیکن آیت سننے سے پہلے تفصیل سننے سے پہلے ہم آج اس طرح سمجھ رہے ہیں اور اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ جو نبی ہو جائے اور ایسے نبی ہو ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان پر پیاس کرتے ہیں ہم کامیاب ہو جائے اور ہمیں بھولے رب کی اولاد کو بھی ہم سکھانے میں کامیاب ہو جائے. تو ایشور فرمایا اس کے علاج کا انکار کرتا ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسجد حرام سے مسجد اکبر یعنی بیت المقدس سے یہ معراج عطا فرمائی ہے. اس کا انکار کرے تو سچائی کا انکار کیا ہے قرآن کی آیت کا انکار کیا ہے. ارشاد فرمایا وہ کافر ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. ارشاد فرمایا دوسرا کہ کوئی شخص کا انکار ہے ہو سکتا ہے ایک نشے اور رات کے صحیح وقت اس کا انکار کرے گا اشارہ ہمارے اور نظر سب باتوں کو باقی اور دین کا سستا اور کبھی باقی اس کا انکار کرے. کیسے ہو سکتا ہے ایک بشر رات کتنے قریب وقت میں سات اور آسمان سے ہوا ہے آسمان کی معراج کا انکار کرے تو زمان اشار ہونا آسمان کی معراج کا ثبوت سیاسی کے حدیث سے جملہ حدیث مبارکہ تو سند کے بعد درست ہیں جو مشہور ہیں جو معتبر بھرے ہیں جو معنی سے تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں. اشارہ فرمایا کہ اس کا انکار کرے گا وہ گمراہ ہو ترتیب ہو ہر مذہب کے لائے گا ان سب معنی کو باطل کرے وہ کافی نہیں ہوگا وہ گمراہ ہوگا. تو جتنی چیزیں ہوگی کسی حکم ہو گئے ایک بات سنتے کہ یہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک کی معراج کا انکار کرے
کے کہہ دی پیچھے والی بھی کہہ دی وہ کیا ہو جائے گا وہ کافی ہو جائے گا اور جو مسلمانوں کے معیار کہنے جاتے ہیں حدیث کی مشہورہ سے تعلیم ہے ارشاد فرمانے کے وہ گمراہ ہو جائے گا تو کسی وقت ارشاد فرمانے کی معیار کے قاعدے کو پارٹی اور گناہگار عزت باتیں اہم باتیں ان کا سیکھنا ہر مسلمان پر صحت کی ضروری ہے تو آپ کی بات کرنے کی عادت نہیں ہے اللہ تمہارے بتا رہے ہیں یاد رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے میرے محترم اور جان اسلامی میں قرآن مجید اللہ تمہارے بتا رہے ہیں سورہ نجم میراج شریف کا ذکر فرمایا اور یہ سورہ بنی اسرائیل میراج شریف کا ذکر فرمایا سب سے پہلے میراج شریف کا جو خلاصہ عزت عقائد آپ نے سنی خلاصہ آپ کی بارگاہ میں بخاری شریف اور مسلم شریف کی جو حدیث بات ہے فقط اس کا ترجمہ اور اس کے جیون میں مختصر خلاصہ کرنے کی بات ہوتی ہے تاکہ ہمیں معراج کا جو واقعہ ہے اس حدیث کے جیون میں ہمیں صحیح معلومات ہو حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار اعظم محمد صلی اللہ تعالیٰ کی بات کی مقدس مسجد حرام میں تشریف فرما سلام علیہ وسلم کو معراج کے بارے میں سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ کی بات مقدس ارشاد فرما کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معیار نصیب فرمایا یہ تو اپنی سے بات بیان کر رہا ہوں کہ بخاری شریف کے ذکر بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا کہ آگے والا آیا آپ لوگ اس نے یہ چیزوں کو چاپ کیا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں کو چاپ کیا کہ آپ کا فرمان ہے اب لیکن یہ کہاں سے کہاں تک تھا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ کی بات میں سرکار نے اشارہ فرمایا کہ آنے والا آیا اور اس نے ضرورت سے لے لینا ضرورت ہے تو کیوں صحیح آپ سے یہاں سے لے کر رات تک میرے سینوں کو چار کر کے میرے دل کو نکالا اور ایک سونے کا سش جو امام حکمت سے گملے تھا وہ لایا گیا اس نے میرے دل کو ڈالا گیا اور اس نے حکمت کو ایمان بھرا گیا اور میرے دل کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیا گیا یہ میں فقط حدیث کا ترجمہ اور مختصر مفہوم آپ کی بات میں کرتا ہوں سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ کی بات میں سنت نے ارشاد فرمایا ایک سواری آئی وہ سواری کسی تھی وہ سواری ایک جانور تھی ارشاد فرمایا حدیث بات ہے کہ وہ جانور کس طرح تھا ارشاد فرمایا کہ خچر کی قبر سے کچھ کم اور زمین کی قبر سے کچھ زیادہ ایک جانور ایک سواری آئی جنت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ موجود ہے یا اس سے برا کہا جاتا ہے ادھر جا کر ادھر سواری پتا ہوگا کہ جیسے ہوتا ہے اور دوسرے والے یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن جب بھی سخت ہوگا اور آپ جب تعلیم ہوگی کہ وہ خدا سے ان کی جا رہی ہو اس سے قرآن اور تعلیم اور سخت نہیں ہے بلکہ قرآن اور نبی سے جا کے اثرات ہے وہ ایک قسم کا جانور ہے اس کی کیسی بھی سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کرتا اور اشارہ کرتا ہے کہ مجھے ان پر سوال کیا گیا اور یہ قرآن اتنا پیڑ رفتار اتنا پیڑ رفتار پر یہ قرآن کہ بچے کی نظر جہاں تک جاتی ہے اس کی نظر جہاں تک قدم ہوتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم پہنچ جاتا ہے اتنا تیز رفتار وہاں پر بہت بڑا تھا اشارہ سمجھ کے میرے پاس بیت المقدس میں گیا خدا پر دعا کام کیا جا علیہ السلام کی میرا امامت فرمائی ہے اور پھر مجھے ساتھ و آسمان کی سیر کرے گی معراج کرے گی ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے مرحبا کہا کہ کام مکان پر بلا حجاب ایسا تو بارے بتانا تھا کہ سب کی آنکھوں سے سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا یہ مختصر حال یہ چیز سب سے خوبصورت چیز ہے بخاری شریف کے حوالے سے حدیث کے بعد مختصر ترجمہ آپ کی بارگاہ میں کرنے کی سعادت حاصل کی میرے محترم اور پیارے میں نے اطلاع میں ہمارے بیان کیے تھے اب آگے دیکھیے تو ثبوت ہمیں قرآن مجید سے فقط قرآن مجید کی بیان کیا جائے ہمیں اس کا ثبوت قرآن مجید سے کس طرح ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ارشاد فرمایا کہ فارسی ہے اسے جو اپنے خاص بندے کو
راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کہاں سے میراج ہوئی کی صلاح کہاں ہوئی اور کہاں پر ہوئی یہ فرشی معراج ہے مقدس مسجد اقصیٰ تو اشارہ کرتا ہے باقی میں اس نے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ہے. اب ایک درس کے بارے میں تفصیل سنتے ہیں تفسیر تفسیر روح البیان تفسیر روح المعانی تین تفسیر کے حوالے سے فتح الابادی نے قاضی مصباح نے مشکلات کیا ہے اور اس کے ساتھ جناب والا امام حضرت علامہ سلیم قاسمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر اس کا جو مفہوم ہے وہ اپنی کتاب معراج النبی کا ذکر فرمایا ہے. اب سنتے کہ انہوں نے کیا بیان فرمایا اس کا مفہوم آیت سے کیا بیان ہو وہ سنیے گا. ہم ہمارے بتایا اس آیت مبارکہ کی جو ابتدا کی ہے وہ سب سے سبحان سے کس لفظ کی ہے میرا انداز بڑا بھی ہو آپ کو سمجھانا ہوگا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو جب سے سبحان کی آیت کی ابتدا ہے کیا ارشاد فرمایا سبحان الذی سبحان کا معنی ہے ہر عیب و نقص سے پاک اللہ کی ذات ہر عیب و نقص سے پاک جو اللہ کی ذات کی عیب مانی نقص مانی تو اس کا ایمان خارج ہو جاتا ہے. اس کا معنی کیا ہے سبحان کا اللہ تعالی کی ذات ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے. اشارہ کرنا اس کی حکمت کیا ہے جیسے ہمارے بتانے کے سبحان سے اس آیت مبارکہ کا آغاز کرنا اشارہ کرنا کی حکمت یہ ہے چونکہ ایسے لوگوں میں آنا جنہوں نے سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ کی باری مقدس کی جسمانی تعداد کا انکار کرنا اور یہ کہنا تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے بس ڈاکٹر کی کمی نہیں ہے حفیظوں کی کمی نہیں ہے استادوں کی کمی نہیں ہے. انہوں نے یہ کہنا تھا کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ ایک پیشنٹ رات کے قریب وقت میں ساتوں آسمان اور وہ بھی نامکان سے آیا جو ہماری سمجھ سے نہیں آتا یہ کسی بشر کا کام نہیں ہے. علماء اور مفسرین نے وہ حوالے میں کہہ دوں گا ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کا آغاز ہی جب یہ سبحان سے ارشاد فرما کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. آگے ارشاد فرمایا سبحان الذی پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے اور سواب کی رکھتی ہوئی گئی ہے کہ جس نے اپنے خاص بندے کو سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات کے پہلی وقت میں میرے رات عطا فرمائی ہے ساتوں آسمان کی سیر فرمائی ہے. ارشاد فرمایا کہ گویا کے اندر سب یہ فرمایا ہے اور ان کا گھر فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ انکار کرے گا اسی کہتے ہیں کہ مجھے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سیر فرمائی لوگ اس کا انکار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد فرمایا کہ جو محفوظ کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ سیر کروانے والا میں ہوں سیر کرنے والا یہ خاص بندہ میرا مجرد بندہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے ارشاد فرمایا الصراط یأتی ہی نہیں گا الصراط خیر ہے اس کا جو فاعل ہے وہ ہر طرح کی ذات ہے. اللہ عز و جل نے معراج فرمائی کس کو فرمائی ذرا یہ کہتے ہیں کس کو فرمائی یہ کرانے والا کون ہے الصراط اس سے بات اللہ اس کو مقبول ہے وہ نبی سے بڑا اللہ عز و جل کی ذات ہے. الصراط یأتی ہی اپنے خاص بندے کو معراج عطا کرتے کس نے عطا فرمائی اللہ نہیں رات کے قریب حصے ہیں تو گویا کہ اللہ ہمارے بتانا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بندو کے ذات اس کو جھٹلائے گا اور کہے کہ اس سے ہو سکتا ہے دعویٰ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اس بات کو آسمان ہو کر یہ معراج کر کر آئے تو ارشاد فرمایا کہ معراج کرانے والی میری ذات ہے تو گویا کی بات کا وہ خود سے اعتراض کرنے والا ہے یہ میرے لیے ناممکن نہیں ہے یہ تمہارے لیے ناممکن ناممکن ہے یہ مسلموں کے لیے ناممکن ہے یہ منافقین کے لیے ناممکن ہے لیکن ناممکن نہیں ہے بلکہ وہ ہر عیب سے پاک ہے اس میں سے پیارے بندے کو علاج ادا کرواتی ہے. ارشاد فرمایا کہ یہی وجہ ہے جیسا تمہارے بتانا ہے آیت کی ابتدا کہاں سے بڑھوائی سبحان کہ ہر عیب سے پاک کس کی ذات ہے اللہ کا وجہ کافی کی اطلاع کی نہ ہو سکے کہ جناب بابا سرکار عالم کو دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے معراج کرا میں نے معراج کی بلکہ اس نے ارشاد فرمایا ہمارے بتانا ہے ارشاد فرمایا کہ جو بھی معراج کرے گا وہ بھی انکار کرے گا میری قدرت کو ٹھکرائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے ارشاد فرمایا کہ معراج کرانے والی ذات میری ذات ہے تو کافی ہے اس
مراد ہے اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی عبدی کی ارشاد فرمائے کیونکہ اس لیے اب فرمایا رسول نہیں فرمایا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی بارگاہ میں گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے تو صحت تبدیل ہو گئی وہاں اب کی جہت آ گئی اور جب ہمارے پاس تشریف لائے تو رسول کی جہت سے تشریف آئی تو ارشاد فرمائے کہ سبحان الذی باقی ہے اسے کہ اب سواب جس نے کیا کرائی طے کرائی معراج عطا فرمائی کیا کی جس کو معراج عطا فرمائی اپنے پاس بچے کو نئی رنگ کی نماز سے بچے رات و رات کے قریب حصے ارشاد فرمائے کہ اسرا کا معنی بھی رات سے طے کرانا اور زینب کا معنی بھی رات سے طے کرانا ہے اب دونوں الفاظ کی فرما دیے تو اس سے مراد یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری رات نہیں بلکہ رات کی تھوڑے سے حصے میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی تو کہاں سے معراج عطا فرمائی ہے یہ مسجد حرام ادھر مسجد مکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی ارشاد فرمائے کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ یہاں تک آپ سنتے یہ معراج کہاں تک پہنچی ہے مسجد اقصی تک ارشاد فرمائے کہ مسجد اقصی وہ ہے اسے بات پڑھی سرور الحبیب مہینے توجہ ایک طرف رکھیے تو سبحان اللہ کے ذات عبدی پاکی ہے اسے جس نے اپنے خاص بندے کو رات و رات معراج نصیب فرمائی خیر عطا فرمائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ارشاد فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے بھیتر کی ہم نے برکت رکھی کیا رکھی ہے کس نے رکھی ہے کس نے رکھی ہے اللہ نے رکھی کیا رکھی ہے برکت کس اعتبار سے دنیا کی بات ہے اور دین کی بات ہے اس مسجد اقصی کی طرف دنیاوی اعتبار سے کس طرح برکت ہے ارشاد فرمایا کہ اس کی جو زمین ہے یہ بہت گرمی ہوتی ہے شاداب ہے اس میں بہت سارے چشمے ہیں اس میں بہت ساری نہریں ہیں اور اس میں بہت سارے کھیت ہیں اس اعتبار کی دنیاوی طور پر برکت ہے جیسا ہمارے بتانے شاہ میں الذی بارکنا حولہ بیت المقدس کی سرزمین پر اس مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے دنیا برکت سن چکے اور ارشاد فرمایا کہ دینی برکت کی رکھی ہے دینی برکت کیا ہے ارشاد فرمایا کہ اس مقام پر اکثر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور یہی زمین اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کی آرام کی جگہ ہے اور یہی بیت المقدس کی مبارک زمین پر اکثر انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی ہے تو اس اعتبار سے ارشاد فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ بلا مسجد فرما دیا ہے مسجد اقصی پر ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصی بہت مبارک زمین ہے کہ جس نے کتنے بھی ہم نے برکت رکھی ہے برکت کتنے اعتبار کی ہے دو اعتبار کی ایک دنیاوی برکت ایک دینی برکت دونوں سنتے ہیں ارشاد فرمایا کہ یہ پوری یہود میں آ جاتی ہے کہ ہم نے اسے معراج عطا فرمائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ کہاں پہنچ گئے ارشاد فرمایا کہ یہ پوری یہود میں آ جاتی ہے تاکہ ہم اسے اپنی عجیب نشانیاں دکھائیں یہ کہنے والا کون ہے دس کر کے کہتے تو کس سے کہا جا رہا ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہا جا رہا ہے سرکار عالم ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں اپنی عجیب نشانیاں دکھائیں بیت الحرام سے مسجد حرام سے بیت المقدس تک کی معراج آپ سن چکے اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے مزید نشانیاں عطا فرمائی جمہوریہ ہوئی نہ جاتی ہے تاکہ ہم اسے مزید نشانیاں عطا فرمائیں یہاں پر سے معراج عطا فرمائی اور ہم یہاں تک اس کی جائے تاکہ مزید نشانیاں عطا فرمائیں اس سے مراد آسمان کی معراج ہے اس سے مراد کیا ہے مزید نشانیاں دیکھی کیا نشانیاں دیکھی اذکاروں کے بعد فرشتوں کو دکھا ہے انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور ان کے ساتھ جناب والا جنت کی سیر کی ہے دوستوں کو ملاحظہ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کے ساتھ ہے ان بہت بہت سبھی اور مزید ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے سنتا اور دیکھتا کون ہے ان لہو زمین کا پرچے کون ہے وہ بچے نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی دنیا بیٹھی ہے وہ بھی سنتا اور دیکھتا ہے اور اس لیے یہاں پر آج سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد
کو سمجھ کے آگے بس یاد کرو سینٹر کو جانے والے میں دوبارہ آتا ہے یاد کر دیتے ہیں یاد رکھنے والے بات سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط روح کی جہاد نہیں ہے جسم بھی تھا وہ بھی تھا یہاں اشارت ہوگا سہار نبی اب سے بڑا مسجد کی اشارت ہوا ہے کہ جب کسی کی حیات کسی کو اب بھی کہا جائے گا ساری احادیث ساری قرآن کی آیات ساری کلام عرب کے محاورات سے عرب سے مراد روح معجزہ ہے یہ روح بھی ہے اور جسم بھی ہے جہاں ہمارے بتانے کی یاد فرمایا جیسا ہمارے بتانے میں جناب ادا کرنی آتی ہی اپنے خاص بندے کو عرب فرمایا تو اب سے مراد کیا ہے روح کے ساتھ بھی اور جسم کے ساتھ بھی تو شاید ہمارے عرب سے مراد معلوم ہوا کہ ایسا ہمارے بتایا ہے سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ خیال ادا کرنا اور پھر ارشاد ہماری یہ بیدار خواب دیتی ہے عالم بیداری عالم بیداری اس کے بھی جانتے ہو ارشاد ہمارا کہ اگر خواب سے ہو یہ بڑی بات نہیں مشرکین لوگ اتنا بھیڑا سمجھ جاتے آپ کو پتا ہے مشرکین نے بہت شور بتا تھا جب سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب عز و جل نے مجھے راتوں رات ساتوں آسمان پار کی سیر کروائی انہوں نے کہا کہ آپ بشر ہیں آپ بشر ہیں کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کی بڑی مجھے اللہ تبارک و تعالی آپ کو میں ادا کر رہے بعض لوگ چھوٹتے ہیں یہ کہنے والے ہوئی تھے جب مشرکین تھے انہوں نے صدیق اکبر سے کہا کہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ارشاد فرمایا کہ یہ جو کچھ لے جاتا اور مانتے ہیں وہ حق ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں یہ کچھ اور بھی فرماتے تو پھر بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رکھنے والا ہوتا علماء کے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے معراج کی تصدیق فرمائی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کا سب پڑھ گیا صدیق یہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والا سب سے زیادہ سچا تو ارشاد فرمایا کہ عالم بیداری کے اندر یہ معراج نصیب ہوئی ہے خواب کے اندر تو آپ اور میں بھی بہت گھومتے رہتے کام پہاڑوں پر پہنچ جاتے خواب ہوتے ارشاد ہوئی کبھی بات نہیں اگر باقی معراج کا دعویٰ ہوگا تو مشرکین کا شورنا نہ چاہے وہ سمجھ جاتے خواب میں ایک بندہ بیٹھ کر دیتا ہے ارشاد فرمایا یہی وجہ ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی معراج کا ارشاد فرمایا تو یہی وجہ ہے کہ مشرکین نے ان منافقین نے ان یہودیوں نے ان منافقین نے ان لوگوں نے بہت شور بتایا کہ اس کا ہو سکتا ہے کہ بشر جسمانی جسم کے ساتھ اور تو بعد رات کے مریض سے کیسے آئے تو ارشاد فرمایا کہ یہ تو معلوم ہوا اس سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں یہ بیدار نصیب ہوئی ارشاد میں یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ سے جو بہت بڑا بولتا اگر میں کہتا ہے کہ میری عقل میں نہیں آتا تو بولتا کیسے ہی ہوتی ہے جو عقل میں نہ آتا جو عقل میں ہے تو اسے بولتا ہی نہیں کہتے ہر کے عقل بولتا کہلاتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بولتا نہ ہوتا اور جسمانی سورج کے ساتھ اگر یہ معراج نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اتنے عظیم واقعی کی ابتدا سبحان رب سے نہ بتاتا اس کا معنی یہ ہے کہ کیا معنی ہے جنت کے لیے مقام نہیں ہے یہ واقعہ کا بیان کروایا یہ کون سا واقعہ بیان کرنا معراج کا واقعہ بیان کرنا معراج کے واقعے کی کہانی پتا کرنے کا سب سے پہلا نام کون تھا اس کا معنی کیا ہے ایسے کام ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اگر بھی اعتراض کرے گا تو وہ غلط سمجھ میں اعتراض کرے گا اس سرکار کا دعویٰ نہیں ہے اشارہ بتائے کہ سبحان اللہ حضرت سے بات ہے اپنا کی حقیقی رہنا جس سے اپنے محفوظ خاص بندے کو رات کے قریب حصے میں علاج عطا ہوا ہے بس آخری آیت ہے سنی ہوئی بات شاندار ہم اپنے بیان کو ختم کر لیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد کرتا ہے بہت نجری کی بات اس پیارے چمکتے تارے محبت کی قسم جب جس علاج سے گزرے اللہ سرور نے قدم کسی کھائی تھی سرکار بھی کہیں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار اعظم اس شہر کی قدم کھائی تھی جہاں بہت اصلیہ ہے بہت قدم چلی ہے اور نجم سے مراد سرکار اعظم کی ذات مبارک ہے ارشاد کا فرق نہیں قسم ہے اتارے کی اور ستارے کی ہمارا آقا کی قسم ہے کہ
معراج سے اترے. ارشاد فرمایا کہ بہت بڑا سوال کی بابا تمہارے نام میں کے نام اعلان کرے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہے. بابا بندہ واحد اس باقی سے مراد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا یہ لگتا ہے کہ بیان کے اندر کسی کون سے مراد ہے نسب سے کون مراد ہے اس کا معنی تعالیٰ ہے اور تعالیٰ سے مراد کس کی ذات ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور یہ صاحب میں شاید مراد صاحب سے کس کی ذات مراد ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے. شاید بابا بندہ سوال تمہارے لیے صاحب ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمراہ بھی نہیں ہے اور اور راہ چلتے ہیں. یہ گمراہ نہیں ہے یہ گمراہ نہیں ہے اور یہ بے راہ چلنے والے بھی نہیں ہیں. شاید تمہارے بابا جلدی کو نہیں ہوا یہ گمراہ کیوں نہیں. اس کی دلیل شاید ہماری یہ تو محبوب ایسے ہیں کہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے. یہ معراج کا واقعہ تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھتے مشرکین کے ساتھ بیان فرمایا لیکن کس کی طرف سے تھا کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے اپنی طرف سے نہیں کرتے کہ وہ انسان مشکل کیوں تھا. اور جو بات کہتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم دیا جاتا ہے. اللہ شدید شاید ہمارے کے محبوب وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب بڑا وعدہ ہے اس نے ہی سکھایا جس نے سکھایا سب اوپر والے تو سب اوپر والا ہے تو سب اوپر والا کیا ہے بہت والا ہے جو بھی سب طاقت والا ہے. یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہے جو سب طاقت والے ہیں سب اوپر والے جو نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے. اشارہ ہے کہ سب ثواب پھر اپنے جذبے میں قتل کرنا ہے. یہاں سے آسمانی خیرات کا ذکر ہوگا. آخری آیتیں جو ہیں یہ آسمانی خیرات کے بارے میں جہاں آخری آیتیں تین چار آیتیں ہیں یہاں بہت طرف آتے ہیں. سب سے پہلے ان آیتوں کو سننے سے پہلے دو تین باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے گا. ایک تو ایک بات اس کو نکال دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے کیا ہے پاک ہم سے بھی پاک اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پاک. ٹھیک ہے جہاں سے اشارہ کروائی جیسے آدم کا اشارہ نہیں کروایا گیا جس لا مقام کا اشارہ کروایا گیا. لا مقام کا حوال وہ ہوتے ہیں اس آدم کے حوال وہ ہوتے ہیں. ابھی آپ آئے سنیں گے تو یہ اللہ اور آپ سے چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تمہارے مطالعہ کا جسم ہماری طرح ہے. اللہ تمہارے مطالعہ نے محبت سے اپنی آغوش کے ذریعہ تو اس سے مدد آپ سے سمجھے کہ جس طرح باپ یہ تصویر سمجھنے کی جس طرح باپ کی ضرورت ہوتی ہے اور محبت اپنی بیٹے کو بیٹے کو دے آنے کی اس سے مراد ہے بلاس تشریح تنظیم عزت باتیں اپنی ذہن سے نکال دیجیے گا. اب یہ معراج آسمانی سنیے گا اللہ تمہارے مطالعے شاہوں نے سب سوا پھر اس جذبے سے قدر کر رہا ہے اور وہ دل حکم کی اور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دو ہوا وہ زمین سے بڑا سنت کی بات ہے. اشارہ فرمائے کہ ذات کی حکوموں کے آسمان بڑی کے سب سے بلند کنارے پر تھے. تو سمجھے اشارہ میں اس سے بڑا بھی ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج جب تنظیم ہوئی ساتوں آسمان کا راہ کر کے آسمانوں کی بلند اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمایا. کیوں کہ آپ کے جذبے نے کہاں قدر کروایا. اشارہ فرمائے کہ عرش قریب پر جلوہ میں ہوئے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے آسمانوں کو تلاش کرتے ہوئے وہ کہاں سے معلوم ہوا. اشارہ فرمایا اور اپنی محمد کی لایا وہ ذات وہ آسمان بڑی کے سب سے بلند کنارے پر تھی. سننا تناز ہوتا پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا. یہ معراج یہاں کون سی معراج کا دن ہے؟ یہ معراج بچی ہے معراج آسمانی ہے معراج آسمانی ہے معراج بچی میں چھوٹ چکے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تھی. اب معراج آسمانی کا دن ہے. شخص میں تو سننا بنا کو بدلتا مطلب شروع ہو چکا ہے. آسمان بڑی کے سب سے بلند کے کنارے پر سرکار عالم ہے. شخص میں سننا بنا کو بدلتا پھر میں جذبہ نزدیک ہوا بہت سا جذبہ بچے اشارہ کرنے کے دونوں جذبے برابر ہو سکتے ہم دونوں جذبے برابر ہو سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جذبہ قریب ہوا. اللہ تبارک کی نور تجلی قریب ہوئی. نمبر دو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور وفات کی ذات مبارکہ قسم تبدل کے نور کے قریب ہوئی. تو شاہ میں سنت کا نام بدل گیا اور میرے میں جذبہ نزدیک
نزدیک ہو اتنا نزدیک ہو شرط کا پتہ اور کون نہیں اور بتا وہ جذبہ پھر خون ابھر آیا پھر خون نزدیک ہوا ساتھ اور پار اوپر چلے گئے اللہ سمجھے کہ دور کی خاص تجلیہ پا رہے ہیں پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ قرآن مجید کے آئے ہیں اشارہ فرمائے کہ ثم تلا فتبکا پھر وہ جذبہ خون ابھر آیا پھر خون نصیب ہوا کتنا خون نصیب ہوا فقال قال قوم ارشاد فرمایا کہ اس جذبے اور اس محمول میں بڑے ہاتھ کا فاصلہ ہے کتنے ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا بڑے ہاتھ کیا کوئی بھی سمجھنے کی بات ہے پہلے میں نے سمجھ مثال کے بیان کرتے تھے کی بات کرنے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرح جسم سے پاک صحت سے پاک سارا معاملہ کام مکان کا ہے مکان میں نہیں ہے تو ارشاد فرمایا مکان کا کام کون صحیح تو اس جذبے اور محبوب میں کتنا فاصلہ رہ گیا دو ہاتھ کا وہ جس طرح ارشاد فرمایا کہ جو الگ باتیں ہیں جب کسی چیز کی انتہائی خود کو بیان کرنا ہوگا کہ یہ چیز بہت زیادہ قریب ہے تو وہ کہتے ہیں یہ چیز یعنی مثال کے طور پر کوئی کسی کو کہے کہ یار وہ چیز بہت زیادہ قریب ہے وہ چیز کے ساتھ بہت زیادہ قریب ہے ارشاد ہمارے یہ عرب والے کہتے ہیں کہ دو کمانوں کے فاصلے پر کتنے کمانوں کے فاصلے پر دو کمانوں کے فاصلے پر ارشاد ہمارے کہ یہاں کا قواعد بتا رہے ارشاد ہمارے تو اس جگہ اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا دو ہاتھ کا فیصلہ رہ گیا اور ازما بلکہ اس سے کا سبحان اللہ آپ سبحان اللہ کہتے ہو اپنے انداز پر یہ میں سمجھ لوں گا یا تو سمجھ میں آ رہا ہے قرآن ہے یا تو قرآن کی سمجھ میں آ رہا ہے تو ذرا کتنے جائے گی سبحان آگے شاید اور اچھا پہلے فاصلہ کتنا گیا اتنا کم فاصلہ رہ گیا بات کی بات پکانا کھانا پہنچ گئی اور پکانا لوگ پہنچ گئی اور اتنا نہیں بھی کا اب جہاں کبھی کو نازل ہے یہ جناب والا کسی کی کتاب ہے جیسے جبریل علیہ السلام ہے مطلب ہے ساری نہیں مہینے کی جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے جہاں کوئی کتاب نہیں ہے اشارہ فرمایا کہ اور نام نہیں ہوگا اور وہی فرمایا اپنے بندے کو جو وہی کرواتی تھی اشارہ فرمایا کہ وہ کچھ عطا فرمایا کہ ہمارے ذہن بھی نہیں آ سکتا شکریہ کرام اشارہ کرواتے ہیں البتہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر اپنے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خیر کی عطا فرمائی تھی اور تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ وہی فرمائی تھی بات کا نظر تمہارا مارا دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا خود آپ سوچیں کہ کتنا بول رہے اشارہ تمہارے کے بات کا نظر تو آپ دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا یہ دیکھنے والا کون ہے دیکھنے والے کون ہے وہاں آپ کو بڑا سرکاری آنند کس کو دیکھا جا رہا ہے اشارہ فرمانے کی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے دل سے نہیں دیکھا جا رہا تو کس طرح آپ کے معلوم ہوا کہ آپ نے دل سے نہیں دیکھا ہے سب کی آنکھوں سے دیکھا ہے اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ماں کا نمبر سے آپ بنایا جو کہ محسوس خبر کرنے میں مایا جو دیکھا تو ماں کا نمبر کو آپ دل نے اس کو جھٹلایا نہیں ہے یعنی سب کی آنکھوں سے دیدار کیا ہے دل نے اس کی تصدیق کی ہے اشارہ فرمایا کہ اگر دل سے دیکھنا ہوتا اگر دل سے دیکھنا ہوگا تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ فرمایا جاتا کہ بار آپ اس سے دیکھا دیکھا دل سے جاتا ہی آنکھ سے دیکھا جاتا یا بولا ماں دیکھنا اشارہ فرمایا کہ سر کی آنکھوں سے دیکھا اور دل نے اس کی تصدیق کی ہے اشارہ فرمایا کہ جب کسی شخص کے سامنے آپ کہتے ہیں کہ فلاں چیز میں نے دیکھی ہے اور دوسرا شخص کی تصدیق کرنے والا ہوگا تصدیق کرنے والا دوسرا شخص آپ کو اس کی تصدیق کرتے ہیں آپ کسی دوسرے بندے کو کسی چیز کی خبر دیں کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے آپ بتائیں کہ آپ کی تصدیق آپ اپنی تصدیق کو کریں گے کوئی اور بندہ آپ کی تصدیق کرے گا اور بندہ تصدیق کرے گا اشارہ فرمایا کہ دیکھنے والی کی بات یہ تھی اور تصدیق کرنے والا بھی تھا معلوم ہوا کہ دل نے تصدیق کی ہے اور سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا بروبر کرنے کا جگاڑ ہوا ہے کیونکہ تصدیق کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے دیکھنے والا کوئی اور ہوتا ہے آپ شخص میں آمد کو معلوم عذاب آیا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھنے پر ڈرتے ہو ان کا استعمال کیا ہے مشرک ہو ہے منافق ہو کیا تم جھگڑا کرتے ہو کہ
سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں معراج کے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معراج عطا فرمائی ہے، اس پر تم جھگڑا کرتے ہو اور یہ کہتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بشر سات آسمان رات کے قریب حصے میں ہو کر آئے گا، جہاں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مطلب کو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو سائنسی کارنامے ہیں وہ تو سمجھ میں آ جاتی ہیں، مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، بتائیے کہ کتنے ویڈیو کتنے ہزاروں ویڈیو آپ بات سن سکتے ہیں، بتائیے کوئی کاروائی نہیں ہے، یہ سائنسی کارنامے کو سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جماعت کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو آواز معائنہ ہے اڑنے والا ہے، یہ ساری باتیں سمجھ میں آنے والی ہے، اور یہ سائنس کے کارنامے ہیں، اور یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو بنانے والا انگریزوں کی ایجاد ہے، جس کو کوئی مانا جا رہا ہے ٹی وی کی اسکرین پر آنے والا شخص کہاں بیٹھا ہے اور کہاں اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں اور بھی الفاظ ہم تک پہنچ رہے ہیں، جہاں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب والا سائنسی طاقت کا یہ عالم ہے تو سرکار عالم پورے مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سوال کا تعلق ہے جو روحانی طاقت عطا فرمائی ہوگی اس کا عالم کیا ہوگا، اس کو اپنے دل سے دور کر دو، مطلب مانے دو، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ایک بشر ساتوں آسمان دور یہ کمی سے وقت ملا ہے، بتاتے یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمارا ہو رہا ہے، یہ زیادہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے، سائنسی طاقت میں مان لیا جاتا ہے تو روحانی طاقت کو نہیں مانا جاتا، جو رب نے ارشاد فرمایا ایسا کی ذات خیر سے بات ہے، یہ معراج کرانے والی بات اللہ کی ہے، اور ارشاد فرمایا آپ کو مان ہوا والا قرآن کی صحیح آیت ہے، اس میں تو شک کی گنجائش نہیں ہے، ہم نے اس کام میں تمہاروں کا مانا یہ ہے جھگڑا کرنا روح سے بہت سکھانے ہم کی جو ذات ہے عذاب ہے جناب اس سے مراد یہ ہے کہ جو سزا والے مطلب دیکھا ہے ارشاد فرمایا تو کیا ان کے بیٹے اس پر ہے بدبختے ہے مشرک اور جھگڑا کرتے ہو صدیق کے کام طریقے پر کرو کہ انہیں بھی تصدیق کی ان کے راہ پر چلتے ہو تم بھی مان لو، ارشاد فرمایا کہ بعد اپنا رمضان نظرت دکھا اور اس میں روپ لے کے رکھا تھا دیوار اور دو مرتبہ کیا، کتنی مرتبہ کیا ہے ارشاد فرمایا کہ اوپرا سے مراد دو مرتبہ کرتا نہیں ہے بلکہ اوپرا سے مراد بدل کی دار بار بار کرتا ہے، اور انہوں نے وہ جذبہ کتنی بار دیکھا اس لیے کیا انہوں نے بار بار آتے ہیں کہ اس طرح آپ کو معلوم ہے جناب دو بار تو دکھاؤ دو بار سب آنے بار بار اس طرح کہ مجھے بتائیے کہ یہ نماز اور روم ہمیں کہاں سے ملا شب برات میں ہماری شدی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوائیے ابتدا کتنی نمازوں پر تھی 50 نماز اسرائیلی انتقال کے ہم اتنے سینکڑوں سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہماری مدد فرمائی ہے، یہ مدد ہے کہ یہ نمازیں کب کروائی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ان کی مدد یہ ذہنی حیات کے بعد یہ ذہنی حیات کے بعد یہ صحیح حدیث اطلاع کتنی نمازیں پڑھی تھی ارشاد فرمایا کہ سرکار تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے دوبارہ ہے تو پھر کتنی کم کر دی گئی 5 کم کر دی گئی، کتنی کم کر دی گئی 5 تو بار بار آتے رہے تو معلوم ہوا کہ بار بار آتے رہے اور بار بار اپنے رب زبردست کا دیدار نہیں کرتے رہے ہمارا سب رواں اور انہوں نے تو وہ جذبہ رب زبردست کا جذبہ دو بار دیکھا یعنی بار بار دیکھا کہاں دیکھا شک کی گنجائش نہ رہے، یہ بھی قرآن کی صحیح ہے اس کا طریق پیش کر دی ان تفسیر ربی منتہا سدرۃ المنتہا کے بعد سدرۃ المنتہا کیا ہے یہ بھی ہم زندگی میں جرم ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے درخت ہے، یہ درخت ایسا ہے کہ اس کی جڑ کہیں چھلکے آسمان کے نیچے ہے اور اس کی شاخیں تمام آسمان پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کی بلندی جو ہے ساتھ آسمان پار ہے، یہ وہی سدرۃ المنتہا ہے کہ جہاں جبریل علیہ السلام ہے تو ارشاد اللہ آگے آپ جانے آپ رب زبردست جانے میں اگر ایک انگلی کے گوڑے اگر آگے جاتا ہوں میری طاقت نہیں ہے اگر میں آگے جاؤں گا تو میں چل جاؤں گا، تو ارشاد فرمایا کہ رب کا دیدار کہاں کیا ان کا سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے پاس یہ آگے مزید ذریعے ارشاد فرمایا انتہا جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہا وہ ہے کہ جس کے پاس جنت المأویٰ یہ وہ جنت کا مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام پہلے رہتے تھے، یکشن چھڑا ہمارے اور ارشاد ہماری یکشن چھڑا ہمارے جب سدرا پر چھا رہا تھا تو چھا رہا اس سے کیا بولا جہاں علامہ
بخاری وجہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اس سے بڑا ہے کہ جب سرکار عالم رسول کو آسمانی اعلان ہوئی تمام فرشتوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رکھی اے مالک کو بولا ہمیں اجازت عطا فرما کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کریں اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو اجازت دی ہے اور یہ سارے ملائکہ سدرۃ المنتہا پہنچتے ہیں سدرۃ المنتہا کیا جھاڑی ہے درخت تو یہ سارے ملائکہ سدرۃ المنتہا پہنچتے ہیں اور سرکار ارشاد ہے کہ جب میرا گزر سدرۃ المنتہا سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا جس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر تھے اور اس سے پھل تھے ایک مقام کا نام تھا کہ جس میں اس مقام کے بڑے پھل ہوتے اتنے بڑے پھل ہوتے تھے ارشاد میں ہر پتے پر ایک فرشتہ موجود تھا اور وہ اس کی بیان کر رہا تھا اور سرکار ارشاد کا دیدار ہو رہا تھا ارشاد فرمایا کہ جب سرکار ارشاد کا یہاں سے گزر ہوا ارشاد میں جب سدرہ پر چھا رہا تھا سدرۃ المنتہا پر چھا رہا تھا بادشاہ جو چھا رہا تھا بادشاہ کی طرف شاید عظیم ہے وہ چھانے والے ملائکہ ہیں وہ پہنچنے والے کون تھے ملائکہ ارشاد فرمایا کہ رب سرکار کی ہدایت کرتے سرکار جا رہے ہیں ان کو دیکھنے میں مشغول نہیں ہوئے جن کو ہدایت اور رب سرکار کا درکار تھا یا مطلب ارشاد فرمایا کہ جب سدرہ پر چھا رہا جو چھا رہا تھا ماں دامن دامن کا ماتا آنکھ نہ کسی طرف پھیری نہ حد سے کوئی رب سرکار کی ہدایت کیا اتنا اپنی پائے تو سنا ارشاد فرمایا کہ اس طرح ہدایت کیا سر کی آنکھوں سے کہ آنکھ بار گاؤں اور پتھر دعویٰ مانا ہے گرنا پتھر مانا ہے دیکھنا دیکھا کسی جاتا ہے پتھر بادشاہ کے لیے دیکھنے والے کو یہاں بڑا آنکھ ہے ارشاد فرمایا کہ رب کا دیدار اس طرح کیا کی بات کر دیا کہ آنکھ کسی طرف پھیل رہی ہے اپنے رب کا دیدار کرتے ہیں ارشاد فرمایا آنکھ کسی طرف پھیل رہی ہے ہوا تبا اور حد سے بڑی ہے میری دل نے بھی آنکھ کا ساتھ دیا ہے کی بات کر پوری توجہ کے ساتھ اس گھر کی آنکھوں سے بلا خلاف اپنے رب کا دیدار کیا آمین ارشاد فرمایا لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی ایک نشانی یہ دیکھی کہ رب کا دیدار بہت بڑی نشانی سے بڑا جنت بھی دیکھی دوزخ کا بھی معائنہ فرمایا ہے اور ملائکہ کو بھی دیکھی بہت ساری چیزیں سرکار نے اور بھی دیکھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت سے ہوا کہ جو کچھ سنا ہمیں اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں ہمارے آیتوں کی ہمت سے سنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ رکھی اور اپنی اولاد آنے والی اولاد جو آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر کی محبت کا پیغام کو جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.